السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج بات کریں گے جناب عمران خان صاحب، سابق پرائم منسٹر آف پاکستان۔ کل انہوں نے یعنی 2 جولائی 2022 کو ایک خطاب کیا قوم سے پریڈ گراؤنڈ میں۔ اس سے پہلے انہوں نے کال دے رکھی تھی۔ پاکستان کے طول عرض سے لوگ آئے، کافی تعداد تھی۔ آج اسی پہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے کیا ڈیمانڈ رکھی، اس جلسے کی غرض و غایت کیا تھی، اور کس حد تک یہ کامیاب رہا، اور عمران خان صاحب نے جو خطاب فرمایا کس حد تک وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ تو سامعین محترم، سب سے پہلے یہ کہ نجم شیراز ایک سنگر ہے پاکستان کے، وہ کچھ عرصہ قبل نجی محفل میں بھی گاتے رہے، یہ کہہ لیں کہ کمرشل گائک تھے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ اب وہ صرف عمران خان صاحب کے لیے گاتے ہیں، اور خود ہی کل انہوں نے یہ کہا کہ میں عمران خان کے لیے گاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی اور شخص نظریہ پاکستان پر قائم نہیں ماں سوائے عمران خان کے۔ تو بذات خود یہ ایک جھوٹ پر مبنی کہہ لیں، مبالغہ آرائی کہہ لیں، یا خوش فہمی کہہ لیں، یہ ایک ان کا دعویٰ تھا۔ بہرحال ہی از اونلی اے سنگر، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور سنگر میں اگر اس کو کسی دوسری زبان میں، یا یہ کہہ لیں کہ پنجابی میں اس کو ڈیفائن کروں تو اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے، آپ جان گئے ہوں گے۔ تو بات کرتے ہیں اس کے بعد فواد چودھری صاحب کی۔ فواد چودھری صاحب پھر خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران جناب عمران خان صاحب تشریف لے آتے ہیں، اور ستم ظریفی دیکھیے کہ فیصل جاوید جو ہے، وہ فیصل صاحب جو ہے، وہ جو اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو فوراً ہی فواد چودھری صاحب سے مائک لے لیتے ہیں۔ یہ بذات خود ایک طرح کی بے حرمتی ہے، بے عزتی ہے ایک شخص کی، انہیں بھی سوچنا چاہیے، مگر پی ٹی آئی کے ہاں شاید یہ نارمل باتیں ہیں۔ اس آمد کا اعلان فواد چودھری صاحب بھی کر سکتے تھے، وہ بھی وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ ہوا۔ پھر عمران خان صاحب جب اسٹیج پہ تشریف لے آئے تو دیگر زماں خطاب کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، چھوٹی سی، کچھ اباؤٹ 34 دانے جسے بولتے ہیں اس کی، تو وہ اس کو گھما رہے تھے، بجائے اس کے تسبیح پڑھنا یا اس تسبیح کے دانوں کو گھمانا، وہ پوری تسبیح کو رول کر رہے تھے، گھما رہے تھے۔ جیسے بچے کے ہاتھ میں تسبیح لگ جاتی ہے تو وہ اس سے کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گاڈ نوز بیٹر، یہ کوئی نیا طریقہ پینکی پیرنی صاحبہ نے، جن کے خلاف ابھی بہت سارے کرپشن کے الزامات آ گئے ہیں، ان کی کوئی آڈیوز بھی آ گئی ہے جس میں وہ کسی ڈیل کی بات کر رہی ہیں، تو سامعین محترم شاید ان کا بتایا ہوا کوئی وظیفہ تھا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب آتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں وہ اس میں ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات کرتے ہیں اس پر کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا، وہ سب سے پہلے آتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ میر جعفر اور صادق جو ہے وہ اس ملک میں آگے ہیں، انتشار میں نہیں پھیلا رہا، بلکہ ان لوگوں نے جو ہے نا وہ میری حکومت کو ختم کیا، اور اس طرح کا وہ بیان دیتے ہیں، سازشی ہے وہ، اور میری حکومت بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو ختم کیا۔ تو سامع محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شخص نے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم نہیں کیا، عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کو خود ہی ختم کیا۔ وہ اس لیے کہ تحریک عدم اعتماد پیش صرف عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہوئی تھی، جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، ان کی پارٹی کے خلاف نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے عمران خان صاحب اگر یہ کہیں کہ جی الیکٹڈ حکومت کو کسی نے ختم کیا یا سازش کر کے ختم کیا، تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔
وہ اس لیے کہ آپ خود سوچئے کہ تحریک عدم اعتماد انڈیویجول پہ ہوتی ہے، اور وہ تھے عمران خان۔ عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد پیش کر کے جب وہ اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکے، عدم اعتماد ان کے لوگوں نے ان پر کیا، تو ان کو ہٹ جانا چاہیے تھا بذات خود، اور اپنی ہی پارٹی کے کسی ممبر کو وہ وہاں پہ تعینات کر سکتے تھے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، جس طریقے سے جناب نواز شریف صاحب نے کیا۔ یہ آپ نے بھی دیکھا، سامنے محترم ہمارے ملک کا حال دیکھیے کہ لائٹ جا چکی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن عمران خان صاحب شاید کسی بڑی سازش کے پیچھے تھے، اور وہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ملک کا حال میں جو 4 سال میں کر چکا ہوں وہ آگے مجھ سے مزید خراب ہوگا، سنبھالا نہیں جائے گا، تو کیوں نہ میں کچھ ایسا اقدام کروں کہ میں پورے سسٹم کو ہی لپیٹ دوں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آگے بات کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی تمام لیڈران کو میں پیغام دیتا ہوں، خاص کر انہوں نے اپوزیشن کے لیڈران سے بات کی، سے مخاطب ہو کے بات کی۔ انہوں نے کہا جی میرا جینا پاکستان ہے اور میں کہیں نہیں جا رہا، عمران خان کہیں نہیں جا رہا۔ تو سامعین محترم بات یہ ہے، پھر کہتے ہیں کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی تم لوگ جو ہے وہ باہر جائیدادیں رکھتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو سامعین محترم اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے بچے کہاں پر ہیں، ان کی اپنی دولت کہاں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران کے بچے وہاں پر جو حصہ دار ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ کافی سارے سوالات ہیں، تہذیب ثقافت جو انہوں نے بگاڑی، اس کا کون ذمہ دار ہے۔ تو سامعین محترم یہ تلخ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود جنہیں صادق اور امین قرار دیا گیا تھا، وہ جھوٹ کا ایک پلندہ ثابت ہو رہے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے وہ آصف زرداری جو ہے وہ یہ لوگ جو تھے یہ بھارت نواز تھے، انڈیا سے زیادہ ان کے میل ملاپ تھے۔ تو سامعین محترم آپ بھی گواہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیا ہوتا رہا، اور میں لیٹسٹ بات بھی کروں گا اس کے اوپر۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا جو جلسہ تھا وہ میں نے اس لیے کیا، میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ عوام ہے اور ہم پرامن لوگ ہیں، اور یہ کہ یہ پیغام ہم نے تمام اداروں کو دیا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور سامعین محترم ثبوت کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب 4 سال میں جو عوام کو ثبوت دے چکے ہیں وہ عوام کے لیے کافی ہے۔ عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کر چکے ہیں اور کیا اس کے بعد کرنے والے تھے۔ پھر بڑھ کر یہ کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہوا تھا، تو وہ خود چلے جاتے، اپنی پارٹی کے کسی شخص کو پرائم منسٹر نامزد کر دیتے اور یوں ان کے 5 سال پورے ہو جاتے۔ مگر چونکہ اندر کا بے ایمان جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اندر گھس بیٹھا ہوا تھا اور وہ سامنے آ گیا، تو اب لوگوں کو عمران خان صاحب پنجابی کی مثال رج کے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو پھر جی بات کرتے ہیں ایک اور کہ وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ تاریخی حوالے دے کر اور کچھ ویڈیوز چلا کے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو چلائی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیکاری نہیں ہیں، اور میں مانگنے کی ارادہ نہیں تھا، میرا دل نہیں کرتا لیکن کیا کروں وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک وینٹیلیٹر والا بیان آصف صاحب کا انہوں نے چلا دیا، خواجہ آصف صاحب کا۔ تو پھر سوال بھی کرتے ہیں کہ ملک کو وینٹیلیٹر پر کس نے لگایا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے نا لا الہ الا اللہ ہے، اور ان لوگوں کو کیا پتہ، یہ امریکن جوتے پالش کرنے والے ہیں۔ تو سامعین محترم ویڈیوز جو چلی ہیں اور جو ویڈیو انہوں نے چلائی ہے جس میں شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بیگرز آر نٹ چوزر، تو محترم یہ بڑا تاریخی جملہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کوئی غیرت مند ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی بے غیرت انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان بھکاری بن جائے، دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائے، تو ہاتھ پھیلانے والا شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے
اگر وہ آپ کو 20 روپے دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں 20 روپے نہیں لیتا ہوں، مجھے تو 1 لاکھ روپیہ چاہیے۔ اس کی چوائس نہیں رہتی ہے، اس کی ہتھیلی پر اگر 5 پیسے بھی رکھ دیے جائیں تو وہ خاموشی سے لے گا۔ اصل مقصد یہ تھا، لیکن کیا کیا جائے کہ اس قدر چرب زبان انسان جو لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور ان کے فالوور اتنے ہی بیوقوف اور جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ وہ چھوٹی سی بات پر اشش کر اٹھتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ پھر وینٹیلیٹر کا ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے کس نے اس پر لگایا، تو آپ کو 4.25 سال ملے۔ تو عمران خان صاحب ہی اس کے ذمہ دار تھے جنہوں نے اس ملک کو وینٹیلیٹر پہ لگایا، اور اب اگر وہ کسی اور پر اس کا الزام دیتے ہیں تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ جس قدر میں جانتا ہوں اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ تو سامعین محترم، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کچھ اور ہے۔ یہ نیم حکیم خطرہ جان والی بات اور نیم ملا خطرہ ایمان والی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ فضول قسم کی بات تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ میں جس طرح لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتا ہوں، یا مجھ میں جس طرح لا الہ الا اللہ معجزن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح میرے لوگوں میں بھی اس کی سمجھ آ جائے اور ان میں بھی یہ معجزن ہو جائے۔ تو سامعین محترم، یہ عجیب قسم کی ایک لاجک ہے۔ اس بات کی سمجھ تو آ رہی ہے، لیکن میں یہاں ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا، یہاں دین کا معاملہ ہے، اور میرے نزدیک یہ عمران خان صاحب کی فضول ترین بات ہے۔ ایک لیڈر کو اتنے بڑے مجمع میں لوگوں کا وقت اس طرح برباد نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی قوم کو مخاطب کر کے میری قوم سنو۔ قوم کہاں سے آ گئی بھائی؟ آپ پارٹی کے چند لوگوں سے خطاب کر رہے ہو یا لاکھوں سے خطاب کر رہے ہوگے، تو قوم 24 کروڑ ہے، 22 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور دیگر پارٹیز کے چاہنے والے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو خیر یہ بھی ایک بذات خود ایک جھوٹ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی شہباز صاحب کی جو ویڈیو ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں، یہ پیسے کی پوجا کرنے والا شخص ہے، اور اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی پاکستان میں شریعت نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کے اپنے بیٹے کہاں ہیں اور ان کی شریعت کہاں ہے؟ آپ کسی 2 میں سے کسی ایک کی، بلکہ 3 میں سے کسی ایک کی، وہ بیٹی بھی آپ ہی کی ہے، ان 3 میں سے کسی ایک کا ڈومیسائل قوم کے سامنے لے آتے یا لہرا کے دکھا دیتے اس طریقے سے کہ دس از، تو میرے خیال میں لوگ مان جاتے، جھوٹا کاغذ ہی لہرا دیتے جس طرح آپ نے سازشی خط لہرایا تھا۔ تو جھوٹ پر جھوٹ اور لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں اب بھی عمران خان صاحب نہیں چھوڑ رہے اور لوگوں کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ پھر جی کہتے ہیں جی مجھے بڑی سخت تکلیف ہوئی، 2 طرح کی تکلیفیں ہوئی مجھے، بڑی سخت قسم کی۔ پہلی تکلیف مجھے یہ ہوئی کہ میرے خلاف امریکی سازش ہوئی، اور دوسری تقریر اس میں وہ ویڈیوز بھی چلاتے ہیں، اور دوسری تقریر وہ کہتے ہیں کہ میرا پاکستان کے اداروں سے سوال ہے کہ یہ چور لوگ جب آپ لوگوں نے یہاں لائے تو یہ کیوں آپ لے کر آئے ہیں؟ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ اور کیا کرپشن کا ٹھیکہ میں نہیں اٹھا رکھا ہے؟ کرپشن ہٹانے کا آپ کا کام نہیں ہے؟ یہ گلا شکوہ وہ پاک فوج سے کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس کا کئی بار ہم مختلف ویلاگز میں جواب دے چکے ہیں۔ اب بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اداروں سے یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے اداروں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ عوام کو اور پاک فوج کو جان بوجھ کر سیاست میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے بیانات ہی وجہ بنتے ہیں تلخی کا، اور یہی معاملات آگے خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کل وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نیوٹرل ہیں، ان کو نیوٹرل ہی رہنے دیا جائے، پھر جب وہ نیوٹرل کا اعلان کر دیتے ہیں تو اب ان کو سیاست میں گھسیٹنا کہاں کی شرافت ہے، یا یہ کون سا عقل کسی کی مانتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 سال آپ جھک مار رہے تھے، آپ کے انڈر ادارے نہیں تھے، کیا آپ ان اداروں کو، اگر دوسرے اداروں کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی
وہ اس لیے کہ اس وقت آپ لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بناتے رہے، جو بعد میں ایک ایک کر کے آپ ہی کی حکومت کے دوران سارے، اگر نہیں تو کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہوئے۔ تو آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ میں عوام کے سامنے کھڑا ہو کر اس طرح کی غلط بیانی کیوں کر رہا ہوں۔ پھر اداروں سے یہ کہنا کہ ادارے اس کو ٹھیک کریں، تو اداروں کا یہ بالکل کام نہیں ہے، ادارے اپنی لمٹ میں ہیں اور وہ اپنی لمٹ کے مطابق کام کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے ایک قانون بنایا ہے اسمبلی میں جس کے تحت وہ 1100 ارب روپے انہوں نے معاف کروائے ہیں، تو لازمی بات ہے کوئی چوری تو نہیں کی ہے، کوئی قانون بنا ہے تو عوام کے نمائندوں نے بنایا ہے، اور آپ اس کا ثبوت دیں کہ کس طریقے سے چوری ہوئی ہے، وہ ثابت کریں، بجائے اس کے کہ آپ لکیر پیٹے جا رہے ہیں۔ پھر عدلیہ سے آپ کا یہ سوال ہے کہ انہوں نے قانون سازی کر کے نیب کو ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ، تو سامنے محترم نیب تو اب بھی کام کر رہا ہے، اس میں کچھ ریفارم ہوئی ہے۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ خود سوچیں کہ اللہ ان سے پوچھے گا قیامت کے دن، ان سے حساب لے گا کہ یہ لوگ جو مسلط آپ لوگوں نے ہم پہ کیے ہیں، قوم پر کیے ہیں، ان سے متعلق اللہ تعالیٰ آپ سے سوال پوچھے گا، ججز سے پوچھے گا، اور ججز سے یہ بھی سوال ہوگا کہ چھوٹا چور اور بڑا چور والا جو وہ اکثر و بیشتر ذکر کرتے ہیں کہ چھوٹے چور کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹے چور کو پکڑ لیا جاتا ہے، بڑے چور کو چھوڑ دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سامنے محترم بات یہ ہے کہ یہ بھی خالص تر کام جو ہے وہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے، اور اس بندے کے اور اللہ کے درمیان ہے کہ کون کیا کرتا رہا، جزا و سزا کا دن مقرر ہے، ہر شخص نے اپنے کیے کی سزا پانی ہے۔ تو اس لیے کسی کو یہ کہنا انتہائی غلط ہے، یہاں مولوی صاحب بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی، پھر ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ میری ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی۔ اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آخر پہ آ کے پھر خوف کا ذکر کرتے ہیں، خوف کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چوروں پر جو ہے نا چوروں کو ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور مجھے خوف ہے کہ یہ آگے چل کر کہیں دھاندلی نہ کریں۔ تو سائل محترم جس طرح آپ نے دھاندلی کی تھی آر ٹی ایس فیل کروا کے، کیا آپ کو یہی خوف ہے؟ تو سائل محترم کہتے ہیں کہ جو خود انسان کرتا رہتا ہے نا اسے وہ اعتماد رہتا ہے، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو ان کو خیر الیکشن کمیشن کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ بالکل مجھے یقین نہیں ہے الیکشن کمیشن جو ہے نا یہ دھاندلی کر سکتا ہے، اور آج بھی الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو مان رہے ہیں۔ تو یہ دوغلا پن عمران خان کا آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر آخر پہ پھر وہ یہی پیغام دیتے ہیں کہ جی جو اس وقت امپورٹڈ حکومت اس ملک پر قائم ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی دشمن ملک پر بھی ہو۔ تو پھر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہی بات لا الہ الا اللہ والی بات کر رہے ہیں۔ تو سامنے محترم یہ ایک فضول قسم کی گفتگو ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عمران خان ایک خود میری طرح انتہائی بد کردار قسم کا شخص ہے، جس کی اگر ماضی اٹھا کے دیکھیں تو ایک عام سا آدمی بھی توبہ توبہ کا رکھتا ہے، جزا سزا کا دن تو بعد کی بات ہے۔ تو سامنے محترم اس طرح کے شخص کو بناوٹی مولوی نہیں بننا چاہیے، سرٹیفائیڈ مولوی اگر یہ رول پلے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال المختصر یہ کہ عمران خان صاحب کا یہ جو جلسہ کرنا تھا، جو اس کی غرض و غائب تھی، پہلے تو جلسے کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے جو کیا، جو کچھ فرمایا، یہ ٹوٹل فضول قسم کی گفتگو تھی، کوئی بھی ان میں حقیقت نہیں تھی، سب جھوٹ پلندہ، اور کسی طرح کا کوئی اس میں سوجھ بوجھ والی بات نہیں تھی، جسٹ انہوں نے ایک پاور شو کیا ہے، اس سے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ اب بھی لوگ موجود ہیں۔ تو سامنے محترم وہ ہم بھی جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ ملک کے وہ بد نصیب لوگ ہیں جو آج سے 4 سال 5 سال پہلے
دھرنوں کی صورت میں نعت گانا کرتے تھے، اور آج عمران خان کے صاحب بدستور کھڑے ہیں، اگرچہ انہی کے گھروں میں اس وقت فاقے کا دور دورہ ہے، لیکن کیا ہے کہ مر جائیں گے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کی کاز کیا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور عمران خان صاحب کے شر سے جو اس وقت عمران خان صاحب اس ملک کے لیے کیے جا رہے ہیں معاف فرمائے۔ سامعین محترم، اس وقت باہر بھی آپ آوازیں سن رہے ہوں گے، تو ڈسٹربنس کافی ہو چکی ہے، لائٹ بھی جا چکی ہے، اور آپ میرے چہرے سے عیاں ہے کہ آپ پسینہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بہرحال میں نے اس ویڈیو کو کنٹینیو رکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکوں گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔